السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وعملا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج کی آیت نمبر 61 اور 62، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، ہم صبر نہیں کر سکتے کہ روز ایک ہی چیز کھاتے رہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ ہمارے لیے زمین سے کچھ چیزیں نکالے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ساگ ہو، سبزی ہو، کوکمبر ہو، ککڑی ہو، سلاد ہو، لہسن ہو، دال ہو، پیاز ہو، چٹپٹی مزے کی چیزیں ہوں، ہم ہر وقت من و سلوا نہیں کھا سکتے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈانٹا اور کہا کہ کیا تم بدل لینا چاہتے ہو وہ جو کہ ناقص ہے، کم ہے، ردی ہے، اس کے بدلے جو بہتر ہے، یعنی وہ غذا جو آسمان سے آئی ہے من و سلوا کی شکل میں، جو اپنی غذائیت، ذائقے، ہر لحاظ سے بہتر ہے اور پکی پکائی بنی بنائی ہے، اسے چھوڑ کر تم یہ ادنا چیزیں لینا چاہتے ہو؟ کیونکہ اگر من شہد ہے، کیونکہ قرآن میں اسے شفا کہا ہے شہد کو، اور بٹیر جو کہ پرندے تھے، تو پرندوں کا گوشت ہر طرح کے گوشت سے عمدہ گوشت ہے۔ دونوں چیزیں انتہائی غذائیت والی، ذائقے والی اور بنی بنائی تھیں۔ دونوں چیزیں انتہائی غذائیت والی بھی تھیں، لیکن چونکہ بنی اسرائیل کے نظر اپنے مقصد پر نہیں تھی، کھانے پینے پہ تھی، تو ان کا نفس اور چیزوں کی خواہش کرنے لگا، اور اس کے لیے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتی ہیں کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے اور کہا، اہبطوا مصرا، یہ سب کچھ کھانا ہے تو جاؤ کسی اور شہر میں چلے جاؤ، جاؤ، اس کے لیے دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے، نو بگ ڈیل، جاؤ پھر کسی بھی جگہ۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، وہاں جا کر تمہیں یہ سب مل جائے گا۔ وَضُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی ان پر، چپکا دی گئی ان پر ذلت اور رسوائی، مسکنت فقیری، محتاجی، بزدلی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے ہے، كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، تو وہ شرعی احکام بھی نہ مانتے تھے، اور جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائیں، مثلا پتھر سے چشمے کا پھوٹ پڑنا اور آسمان سے غذا کا اترنا، یہ سب کیا تھیں؟ آیات تھیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے انہوں نے ایک نہیں کئی انبیاء کو قتل کیا تھا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کی بات نہ مانی تھی، اس لیے ان پر اللہ کا غضب اور مسکنت ہوئی۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتے تھے، چھوٹی موٹی نافرمانی بھی نہیں بلکہ بہت دور تک نکل جاتے تھے، نافرمانی میں زیادتی کرتے تھے۔ اس آیت سے بھی ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں رہ کر یا آل فرعون کے جبر و تسلط کا شکار ہو کر ایک عرصہ دراز تک اپنے مشن اور مقصد سے غافل ہو گئے تھے، اور اس غلامی کے اثرات ان کے اندر اب تک باقی تھے۔ غلامی ایسی چیز ہے جس میں انسان کی عقل، سمجھ، شعور
اور اس کا ضمیر، ہر چیز ماری جاتی ہے، یعنی انسان کے ذہنی اور روحانی ترقی کے چانسز نہیں رہتے۔ پھر انسان کولو کے بیل کی طرح بس دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے، اسے دن رات کا ہوش نہیں رہتا، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کام نہیں کرتی کہ میں مسلمان ہوں اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بہت سے لوگ وقت پر نماز نہیں پڑھ سکتے، بہت سے لوگ خدمت خلق کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ انہیں اپنے گھر، اپنی ذات، اپنے کچن، اپنے کھانے پینے سے فرصت نہیں، ان کی ساری توجہ اپنی ذات ہے، یعنی سیلف سینٹرڈ پر ہوتی ہے۔ پھر ایک طرف اللہ نے غضب کی بات کی تو پھر فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے، والنصارا اور نصارہ بن گئے، والسابئین اور سابئین، یہ سب گروہ ہیں۔ ایک امت محمد ہے، ایک امت موسیٰ ہے، ایک امت عیسیٰ ہے اور سابی ہیں۔ بعض کہتی ہیں کہ یہ یحییٰ علیہ السلام کی قوم ہیں۔ من آمنا باللہ، اب کرائٹیریا دیا جا رہا ہے انہیں کہ اللہ کے غضب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک کام کرے، اچھے اعمال کرے۔ اچھے عمل کی دین میں 2 شرائط ہیں، نمبر 1 اخلاص اور نمبر 2 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے نزدیک ہے۔ کن کا اجر؟ نیکی کرنے والوں کا، اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت سے بہت سی اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1، نجات کسی گروہ کے لیے نہیں ہے، خواہ کوئی امت محمد میں سے ہو یا امت موسیٰ میں سے۔ نجات کے لیے ضروری ہے ایمان اور عمل صالح کرنا۔ گروہ بندی فائدہ نہ دے گی، اچھے کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر 2، پچھلی آیت میں ان لوگوں کی بات تھی جن پر بنی اسرائیل میں غضب ہوا تھا، تو یہ بتا دیا گیا خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہو، اگر ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اور پھر اجر کے ساتھ خوف اور غم نہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔